الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد، الرسول المصدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات عزیزان محترم، سب سے پہلے اپنے مولا، اپنے آقا اور اس کے بعد تمام شیعیان علی ابن موسیٰ الرضا کی خدمت میں مولا کی آمد مبارکباد عرض کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اگلے سال ہمیں یہ دن مشہد مقدس میں نصیب فرمائے۔ اور آج میں آنے سے پہلے براہ راست حرم سے جو لائیو کوریج آتی ہے میں دیکھ رہا تھا، اور ماشاءاللہ آنکھوں میں آنسو تھے، اور بہرحال دل ٹوٹا ہوا تھا کہ اس سال ہمیں مولا کی دہلیز نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال حرم کے اوپر جو ایک سبز رنگ کا جو پرچم نہیں، جو بینر لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ایران رضا تھا ابد فیروز است۔ مولا رضا کا ایران ہمیشہ کے لیے جیت چکا ہے، یعنی جہاں میرے مولا امام رضا علیہ السلام کی حکومت ہو، جہاں جس خراسان کا سلطان علی ابن موسیٰ رضا ہو، سلامت رہیں بھئی، جہاں میرے مولا علی ابن موسیٰ نے ایک مرتبہ کے اپنے قدم جما لیے ہوں، پھر یہ ابد تک جیتے ہوئے ہیں، پھر یہ ابد تک انہیں فتح نصیب ہے۔ دنیا کی مختلف تہذیبیں اور ثقافتیں اور مختلف افواجیں، فوجیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن علی موسیٰ رضا جب سے گئے ہیں، جب سے میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا نے اپنا علم گاڑا ہے، جیسے میرے مولا علی مرتضیٰ نے خیبر میں گاڑا تھا، تب سے یہ بات طے ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ سرزمین خراسان ہمیشہ کے لیے علی رضا کی ہو کے رہ گئی ہے۔ قم مقدس ہو تو معصومہ قم ہیں، اور مشہد مقدس ہو تو میرے مولا علی رضا ہیں۔ خدائی قسم، ان کے سامنے کوئی سپر پاور، کوئی پاور کچھ نہیں ہے۔ پاور اسے کہتے ہیں جہاں اللہ کی عطا کردہ ولایت تکوینیہ ہو، پاور اسے کہتے ہیں جہاں اختیار کن فیکون ہو، کہ جو آپ سن چکے ہیں۔ میں بھی داخل ثواب ہونے کے لیے جو ہے حاضر ہوا، وقت بہت کم ہے، میں اردو میں 2-4 باتیں آپ سے کر کے انشاءاللہ آج کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، تبرکاً، کیونکہ بہرحال جشن کا ماحول ہے، میرے مولا کی آمد ہے۔ تبرکاً کچھ فضائل کے جملے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے۔ عزیزان محترم، مدینہ کے شہر میں موسیٰ کاظم کے گھر میں سلسلہ امامت کے تیسرے علی کی آمد ہے۔ عجیب ہے یہ شہر مدینہ، خدا کی قسم، کبھی حسن آ رہے ہیں تو کبھی حسین آ رہے ہیں، کبھی سجاد ہیں تو کبھی باقر ہیں تو کبھی صادق ہیں، اور آج میرے مولا علی رضا ہیں
تو جس شہر میں اتنے نوروں کی آمد ہو وہ مدینہ پھر منورہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ مدینۃ المنورہ، جہاں جہاں اتنے نوروں کا نزول ہو، وہ پھر اس مدینہ کا حق بنتا ہے کہ اسے کہا جائے مدینۃ المنورہ۔ خدا کی قسم بہت ہی متبرک اور بابرکت سرزمین ہے، اور حقیقت تو یہ ہے، یہ مکہ، یہ مدینہ، یہ جسے آپ کہیں حجاز کی سرزمین، آج تو ایک خاندان سے منسوب ہو کے رہ گئی یہ سرزمین، لیکن حقیقت میں یہ حجاز آل فلان یا آل فلان یا کسی فلاں قبیلے کا نہیں ہے، یہ حجاز ایک ہی قبیلے سے منسلک ہے، اور وہ قبیلہ آل محمد ہے۔ یہ حجاز آل محمد ہے، یہ حجاز محمد و آل محمد ہے۔ اذان محترم، جس آیت سے میں نے آغاز کیا، ذرا ترجمہ کر کے بات کو امام رضا تک لے جانا چاہتا ہوں، اگر سنیں گے۔ مختصر ہے، سورہ یوسف کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں حضرت یوسف نے رات کو جب خواب دیکھا تو فوراً صبح اٹھ کے اپنے بابا سے کہا، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر۔ بابا جان، میں نے رات کو خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند، مہتاب اور آفتاب۔ کیا دیکھا بیٹا؟ رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے سجدہ ریز تھے۔ جیسے ہی جناب نبی اللہ تھے، اللہ کے نبی ہیں، یعقوب سمجھ گئے کہ یا بنی لا تقصص رؤیتک علی اخوتک، اے میرے لال خبردار یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے خلاف یہ الٹی سیدھے تدبیریں نہ بنانے لگیں، مجھے ڈر ہے، پتہ یہ چلا ہر بھائی بھی بھائی نہیں ہوتا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، ذرا میرے ساتھ رہیں گے، میں کہیں لے جا رہا ہوں۔ خبردار اپنے بھائیوں سے یہ خواب کا تذکرہ نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو یہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ تو جب بھائی ہو کر بھائی نہ ہو تو کوئی دوست ہو کر سگا کیسے ہو گیا ہے؟ یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن کی آیت، ابھی تو میں حدیث پہ آیا نہیں۔ اچھا، اب یہ کہا پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، یعقوب سمجھ گئے اس خواب کے پیچھے ایک منصب ہے۔ یہ خواب، اس سے مراد یعنی میرے تمام 12 بیٹے ہیں، 12 میں بس یہ ایک بیٹا ہے جسے اللہ کی طرف سے ایک الہی منصب دیا جا رہا ہے۔ اچھا، نبی کا خواب تھا، سچا ہو کے رہ گیا، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نبی کا خواب ہو اور سچا نہ ہو۔ زمانہ گزر گیا، جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، کنویں سے نکالا گیا، مصر کی سرزمین تک پہنچایا گیا، بازاروں میں فروخت کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسا زمانہ آیا کہ حضرت یوسف اب عزیز مصر بن چکے ہیں، حاکم مصر ہیں، اب طاقت آپ کی ہے، قوت آپ کی ہے، فوج آپ کی ہے، ہر چیز آپ کے پاس۔ یہاں تک کہ زمانہ یہ آیا کہ حضرت یعقوب اور جناب یوسف کے بھائی جب آپ پہ داخل ہوئے، اور جب ایک مرتبہ پہچانے یہ تو یوسف ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ یہ تو وہی یوسف ہے کہ جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کنویں میں ڈالا تھا، انہیں قتل کرنے کی سازش بنائی تھی ہم نے کہ انہیں قتل کر دیں گے۔ لیکن اس وقت حضرت یوسف نے کیا کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اپنے ماں باپ کو جناب یوسف نے ایک بلند مقام پر بٹھا دیا، پھر وہ مقام آیا کہ خروا لہ سجدا، کہ یہ سب کے سب یوسف کے سامنے تعظیمی سجدے میں گر پڑے۔ ظاہر ہے عبادی سجدہ تو ہے نہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں۔ یہ سب کے سب جناب ماں باپ اور 11 بھائی جناب یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب وہ خواب سمجھ میں آیا کہ میں نے 11 ستارے، مہتاب اور آفتاب کو دیکھا، میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اور جب یہ معاملہ ہوا، اب جناب قرآن کی آیت ہے، وہی سورہ یوسف، وہ آیت نمبر 4 تھی، آیت نمبر 100 ہے، جا کے دیکھیے گا۔ اب جناب یوسف نے کہا یا ابتی، اے بابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، بابا جان یہ وہی خواب کی تعبیر ہے جو آج سچی ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا معصوم کا خواب سچا ہوتا ہے۔
معصوم کا خواب سچا. بعض اوقات خواب میں معصوم پہ وحی ہوتی ہے. ایک اور مثال دوں, یہ سورہ یوسف, سورہ صافات. جناب ابراہیم نے کہا یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے لال, میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے. تو فوراً جناب اسماعیل نے کہا بابا جان آپ وہ کیجئے جس چیز کا آپ کو حکم ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بھائی معصوم کا خواب تھا. حضرت ابراہیم نے اپنے لال کو مقام قربانی پر لٹا دیا, آنکھوں پہ پٹی باندھی اور وہ خنجر چلا دیا, چھری پھیر دی. مقام عصمت پہ تھے, مقام نبوت پہ تھے جناب ابراہیم. خواب سچا ہوا یا نہیں؟ سچا ہو گیا, وہ اور بات, اللہ نے بچا لیا. لیکن ابراہیم نے پورے اطمینان سے اپنے لال کو قربانی گاہ پہ لٹا دیا, آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری پھیر دی. تو معصوم کا خواب تھا, سچ ہو گیا. خدا کی قسم آج جو حاجی حج پہ جاتا ہے اس پہ واجب ہے ابراہیم کے خواب کو, اسماعیل کی قربانی کو یاد رکھے. بھئی آج جو بھی حج عمرے پہ جاتے ہیں وہ خواب اس قدر اہم تھا کہ جناب ابراہیم کا خواب بھولے نہیں. وہ خواب سچ ہوا. خواب دیکھا یوسف نے, سچ ہو گیا. خواب دیکھا اسماعیل نے, سچ ہو گیا. آئیے ایک اور خواب ہے قرآن میں, اگر تھکے نہیں ہے تو بیان کر دوں. سورہ یوسف, یہ سورہ صافات, یہ ہے سورہ فتح. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ نے اپنے حبیب کو جو خواب دکھلایا ہے وہ خواب سچا ہے. حضور اس کا پس منظر کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر نے خواب دیکھا تھا, اور یہ تاریخ میں ہے یہ باتیں. صلح حدیبیہ, حضور نے خواب دیکھا, صبح اٹھے, تمام اصحاب کو جمع کیا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ہم نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ میں اس حالت میں ہوں کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے, میرے ساتھ میرے مویشی ہیں, میرے جانور ہیں, اور میں خانہ خدا کا طواف کر رہا ہوں. تو چلو اپنا جانور اپنے ساتھ رکھو اور چلو ہم اس وقت مکے کی طرف بے قصد زیارت بیت الہی کے لیے یہاں سے نکلتے ہیں. اصحاب کا مجمع, میرا نبی قصد زیارت بیت اللہ کے لیے مکے کی جانب رواں دواں ہے. خبر پہنچی قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو کہ مسلمان جو مکہ چھوڑ چکے تھے, اب یہ ہجرت کا 6واں سال ہے, اب یہ دوبارہ سب مل کے مکے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں. کہا روک دو انہیں وہیں پر, کوئی مکے میں داخل نہیں ہوگا. صلح حدیبیہ مجھے نہیں پڑھنی, مجھے امام رضا تک آنا ہے, ذرا بیدار رہ کے سنیں گے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی خواب دیکھا, کہا چلو میں نے خواب دیکھا ہے, میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں, میں تمہیں سب کو کعبے کا طواف کرواؤں گا. سب چلے. تلوار کوئی نہیں لے کے جائے گا, نیزہ کوئی نہیں لے کے جائے گا, اپنے ساتھ کوئی قسم کا کوئی اسلحہ اپنے ساتھ نہیں رکھے گا. کیا لے کے جائیں رسول خدا؟ احرام اور قربانی کا جانور. یہاں تک بات واضح ہے. روک دیا گیا. سہیل ابن عمر کو بھیجا, جاؤ ان کے ساتھ صلح کرو. سورہ فتح نازل ہوئی. صلح مختصر کر رہا ہوں, صلح نامہ نہیں پڑھوں گا. بھائی صلح ہو گئی. کسی کو حضور کے خواب پہ شک ہوا, کسی کو حضور کے خواب پہ شک ہوا. یا رسول خدا, یہ تو آپ صلح کر کے واپس جا رہے ہیں, آپ نے تو کہا تھا آپ ہمیں خانہ خدا کی زیارت کروائیں گے, آپ نے تو کہا تھا ہم مکے میں داخل ہوں گے. حضور نے کہا ہاں میں نے کہا تھا ہم مکے میں داخل ہوں گے, لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال داخل ہوں گے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھئی بعض مسلمانوں میں ایسے مسلمان تھے جنہیں حضور کے خواب پہ شک تھا. اب ان کے جواب میں اللہ نے حضور کے خواب پہ مہر تصدیق لگا دی. ذرا جا کے میں کچھ, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا, خبردار میرے نبی کے خواب پہ شک نہ کرنا, ان کا خواب سچا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے, بھئی جو نبی سو جائے اس کا خواب سچا ہو تو جب جاگے اسے ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟
کہنا چاہ رہا ہوں اگر یہ باریکی آپ تک پہنچا پاؤں. بھائی جس کے خواب پر اللہ عصمت کی مہر لگا دے، اس کا فعل، اس کا قول، اس کی بیداری کس قدر معصوم ہوگی. عجیب بات ہے، کبھی کہتے ہیں خواب سچا نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں اعلان سچا نہیں ہے. کبھی خواب پر اعتبار نہیں ہے، کبھی اعلان پر اعتبار نہیں ہے، کبھی لکھے ہوئے پہ اعتبار نہیں ہے. تبھی تو کاغذ و قلم نہیں دیا تھا. حضور اللہ نے اپنے حبیب، اپنے نبی کے خواب پر مہر تصدیق لگا دی کہ یہ ایسا معصوم ہے کہ خواب دیکھے تب بھی سچا ہے، سو جائے تب بھی سچا ہے، بیدار ہو تب بھی سچا ہے. بھئی یہ جس حالت میں ہو یہ سچا ہے. کسی کو دوست بنائے تب بھی سچا ہے، کسی کو دور کر دے تب بھی سچا ہے. معصوم کا خواب تھا، آخر سچ تو ہو. بھئی اسی لیے اچھا وہ صلح جو ہوئی تھی، یا رسول اللہ یہ تو سورہ فتح نازل ہو گئی. فتح کسے کہتے ہیں؟ جیت کو، پیروز ہونے کو، فتح یاب ہونے کو. یا رسول اللہ ایک شخص اٹھا جسے نبی کی نبوت پر بھی شک تھا اور نبی کی ذہانت پر بھی شک تھا. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیسی فتح ہے؟ آپ تو صلح کر کے واپس جا رہے ہیں. کہا اس صلح میں ہی ہماری فتح ہے. کہا وہ کیسے؟ کہ اللہ تجھے امن و امان سے اپنے وطن واپس لوٹا رہا ہے. دشمن تجھے اس قدر مضبوط سمجھتا ہے کہ تیرے ساتھ مجبور ہے صلح کرنے پر. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. پتہ یہ چلا اگر کوئی سپر پاور کسی کے ساتھ گول میز پہ بیٹھ جائے، پتہ یہ چلا اگر کوئی بہت بڑی طاقت کسی کے ساتھ صلح کرنا چاہے، صلح نامہ کرنا چاہے، وہ اسی وجہ سے کرے گی کیونکہ وہ سامنے والے کی طاقت کو تسلیم کر رہی ہے. حزب مخالف کی قوت کو مان رہی ہے. اگر قوت اور طاقت کو تسلیم نہ کرتی تو وہ طاقت اسے رون دیتی. میں خود طاقت ہوں، میں خود بہت بڑی طاقت ہوں، مجھے تم سے کیا، جاؤ دفع ہو جاؤ، ہم تو تمہیں ختم کر دیں گے. لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کے صلح نامہ طے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں طاقت ہوتے ہوئے تمہیں بہت بڑی طاقت تسلیم کر رہا ہوں. آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، میں تو قریش کی بات. قریش بہرحال ایک سپر پاور تھی، اور قریش کی پاور کا عالم یہ تھا کہ ان کے مقابلے میں ایک ابو طالب کافی تھا. اس لیے یہ مت دیکھیں کہاں عوام زیادہ ہے، کہاں لوگ زیادہ ہیں، کہاں ملک زیادہ ہے، کہاں فوج زیادہ ہے، کہاں پیسہ زیادہ ہے، کہاں اسلحہ زیادہ ہے. یہ دیکھو ایک ابو طالب اکیلا کھڑا ہے، ایک علی رضا اکیلا کھڑا ہے. اور آج کی دنیا میں ایک قوم تن تنہا کھڑی ہے، اور یہ وہ قوم ہے جو در علی ابن موسیٰ سے متصل ہے، ولایت علی ابن موسیٰ رضا سے جڑی ہوئی ہے. یہ قوم ہے، یہ اس قوم کی قیادت اور اس قوم کے رہبر ہے. عزیزان محترم، میرے مولا امام رضا تک آنا چاہ رہا ہوں. ذرا جوڑیے سلسلے کو. امام رضا، خواب حضرت یوسف سچ ہو گیا، خواب حضرت ابراہیم سچ ہو گیا، حضور کا خواب سچ ہو گیا. اب صلح نامہ میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال تو نہیں، آپ اگلے سال آ جائیں زیارت کرنے. 3 دن کے لیے قریش مکہ خالی کر دے گا تاکہ کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جنگ نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو. آپ آئیں اور آپ زیارت کر کے چلے جائیں. اگلے سال پیغمبر جب مکے میں زیارت کو آئے، عمرے پہ تشریف لائے، تو بلایا اسی شخص کو. کہاں ہے وہ؟ بلا اسے. جب مکے میں داخل ہوئے کہا یہ وہی خواب تھا جس کا تذکرہ ہم نے تم سے گزشتہ سال کیا تھا، یہ وہی وعدہ تھا. کہا اسے ادھر بلایا. حجۃ الوداع کے موقع میں اسے پھر بلایا. کہا یہ وہی خواب تھا جس کا تذکرہ میں نے تجھ سے کیا تھا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی بعض لوگوں کو تن تنہا بلا کے یاد دلانا پڑتا ہے اور وہ پھر بھی بھول گئے. کہا یہ مکے میں داخل ہوئے، یہ وعدہ ہے جس ہم نے کیا. حجۃ الوداع کا موقع
یہ وعدہ ہے. طواف جب کیا تو کہا بلاؤ اسے. طواف کے دوران طواف کر رہے ہو نا, ہاں جی رسول خدا, یہ وہی وعدہ ہے. تو حضور کا خواب سچا ہو گیا. کتاب کا نام ہے دلائل الامامہ, بہت بڑی کتاب ہے, الجریر الطبری الصغیر. اچھا یہ وہ طبری نہیں ہے مشہور طبری تاریخ طبری والے, وہ ایک تو وہ ہیں امام طبری اہل سنت کے ہیں, اور یہ شیعہ ہیں. اچھا ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں ویسے نام دونوں کے طبری ہیں. فرق کیا ہے؟ ایک مولا رضا کی امامت اور ولایت کا قائل ہے اور ایک منکر ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا فرق, زمین آسمان کا فرق, جنت اور جہنم کا فرق. تو یہ روایت ہے دلائل الامامہ. انہوں نے کتاب لکھی کہ جس میں ائمہ کی امامت پر دلائل یعنی دلیلوں کو جمع کیا ہے, اہل بیت کی امامت پر. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر جو دلیل لکھی ہے وہ یہ ہے. ایک خواب یوسف نے دیکھا, ایک خواب ابراہیم نے دیکھا, ایک خواب میرے نبی نے دیکھا, اور اس روایت کے مطابق ایک خواب میرے مولا موسیٰ کاظم نے دیکھا. اب میں اپنے مقام سے متصل ہو گیا, مولا رضا سے متصل ہو گیا. کہ رات کو میں نے خواب دیکھا. فرزند رسول کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں اپنے جد اعلیٰ پیغمبر اسلام اور اپنے دادا علی مرتضیٰ کی زیارت کی ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ اپنا رسول اللہ کیا فرمایا؟ کہ میرے دادا اور ہمارے جد ہمارے سامنے تھے, اور پیغمبر کے ہاتھوں میں ایک آسمانی لوح تھی. لوح محفوظ جسے کہتے ہیں. اس لوح پر ایک نام تھا, اور وہ نام جب مجھے دکھایا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا سیدہ نجمہ خاتون. اب آپ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ نام ہے والدہ ماجدہ حضرت امام رضا کی. اور مجھے بتایا گیا کہ اے موسیٰ کاظم, اے بیٹے موسیٰ کاظم, آپ کا عقد ان سے طے شدہ ہے. بعض ایسے عقود ہیں, بعض ایسے عقد ہیں جو فرش پہ نہیں عرش پر طے ہوئے ہیں. اب مجھے اس کے لیے پھر دوبارہ ذرا صدر اسلام تک جانا پڑے گا. جب کسی نے کہا نا رسول خدا سے, یا رسول خدا آپ کی صاحبزادی اب بڑی ہو گئی ہیں, آپ کی صاحبزادی اب شادی کی عمر کی جو ہے عمر میں آ گئی ہیں, تو ہم ان سے ان کا رشتہ آپ سے طلب کرنے آئے ہیں. تاریخ کہتی ہے حضور کے چہرے پہ غضب کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں, اور حضور نے اپنا چہرہ اقدس موڑ لیا. یہ گئے تو ایک اور صاحب آ گئے. حضور کو اور غصہ آ گیا, یہاں تک کہ حضور کو اپنے گھر سے باہر آ کے کہنا پڑا ان اللہ امرنی, اللہ نے مجھے امر دیا ہے کہ میں سیدہ کا عقد اس سے کروں کہ اس وقت جس سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. سلامت رحم. خدا کی قسم یہ روایت ہے, یہاں تک پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے علی نہ ملے ہوتے تو قیامت تک کے لیے بی بی سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا, یعنی سیدہ کی شادی ہی نہ ہوتی. یہ رشتہ طے ہوا وہاں, حضور نے اہتمام کیا یہاں. اسی طرح یہ رشتہ طے ہوا وہاں, حضور نے اہتمام کیا امام موسیٰ کاظم کی خواب میں آ کر, اور یہ طے ہو چکا جہاں عصمت ہے وہاں خواب برحق ہے. تھکے تو نہیں حضرات؟ جہاں عصمت ہے وہاں ہر ایرے غیرے کا خواب سچا نہیں ہوتا کہ میں نے خواب دیکھا میں خلیفہ تھا. جی میں نے خواب دیکھا کہ میں یہاں کا چیئرمین بن گیا ہوں. خواب اسی کا سچا ہوتا ہے جہاں مقام عصمت. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, زیادہ سیاسی نہیں کر رہا اس کو.
مولا کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ مجھے یہ حکم ہوا کہ آپ کا عقد جناب حکیمہ جو ہے جناب نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ سے طے شدہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا سیولد منہا خیر اہل الارض، اور خواب میں یہ ہے کہ ان سے یعنی حضرت نجمہ خاتون سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو خیر اہل الارض، جو روئے زمین پر سب سے متبرک مولود ہوگا۔ خدا کی قسم امام رضا کا وجود متبرک ہے۔ امام رضا کی امامت ایسی امامت ہے جو امام رضا تک آ جائے وہ پھر 12ویں تک جاتا ہے، ورنہ ایسے بھی شیعہ تاریخ میں گزرے ہیں جو امام صادق پہ رکے ہیں، جو امام موسیٰ کاظم پہ رکے ہیں، جو کوئی شش امامی ہے تو کوئی امام کاظم امام جعفر صادق کے بعد کسی اور پہ، کبھی امام سجاد کے بعد کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جو مولا رضا تک آ گئے ہیں، اب آپ سمجھے کیوں کہا ان کا وجود متبرک ہے؟ جو مولا رضا تک آ جائے وہ پھر مولا مہدی تک جاتا ہے۔ سیولد منہا خیر اہل الارض، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا وجود متبرک ہے۔ کیسے ہے یہ وجود متبرک میرے مولا کا؟ آئیے مثال دیتا ہوں۔ مولا کا دور ہے اور ہمارے عزیز بھائی میسم بھائی نے اشعار میں ایک شاعر کا ذکر کیا جن کا نام ہے دیبل خزاعی۔ تاریخ میں ان کا نام بہت آیا ہے، ان کے قصیدے مشہور تھے، امام سے متعلق ان کے قصائد اور قصیدے اور ان کے مرثیے مشہور تھے۔ دیول کہتے ہیں ایک دن مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں آپ کو نماز تک لے جاؤں گا اگر مجھے اجازت دیں۔ نماز کا مزہ تبھی آئے گا جب ولایت سے متصل ہو جائے نماز۔ ذکر علی ابن موسیٰ رضا سنتے ہوئے آپ مصلی تک جائیں تو کیا عبادت ہے، نور بالائے نور ہے، یہاں بھی عبادت ہے وہاں بھی عبادت ہے، اور آپ مولا کو ثبوت دیں گے کہ ہم آپ کی ولایت کو دل میں رکھتے ہوئے مصلی عبادت پر آ رہے ہیں۔ حضور دیوبند کہتے سلامت رہیں، شاعر کہتے ہیں کہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے دل میں خواہش تھی کہ مولا اپنے متبرک گھر سے کوئی مجھے تبرکاً کوئی چیز ہدیہ کرے، اور اکثر تاریخ میں یہ ملتا ہے کیونکہ مامون نے اس زمانے میں جب امام علیہ السلام کو ولی عہد بنایا تو امام کے نام کے سکے اس نے بنوائے، امام کے نام کے ڈھلے ہوئے سکے رائج کیے گئے باقاعدہ، ان پہ امام کا نام کندہ تھا۔ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں بس میں امام کی خدمت قصیدہ پڑھنے آیا، قصیدے کی تصحیح یہ شعراء کے لیے جو اپنے قصائد کی تصحیح کرتے ہیں، کیا وہ زمانہ تھا کہ جب شعراء اپنے قصیدوں کو تصحیح کروایا کرتے تھے آل محمد سے، جہاں معصوم کی مہر لگ جائے، وہی در حقیقت قصیدہ ہے۔ امام کی خدمت میں اس نے قصیدہ پڑھا، مولا کو بہت پسند آیا، امام نے ساتھ بٹھایا، کچھ سکے عطا کیے، کہا مولا اس لیے میں نے نہیں پڑھا تھا، کہا مولا آپ کی محبت میں پڑھتا ہوں، کام جانتے ہیں، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے بھی محبت میں دیا ہے۔ شعراء کو ائمہ نے ذاکرین کو ہدیے دیے، کہا رکھو اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی، کہا اچھا مولا تبرکاً اگر کوئی اور چیز دے دیجئے، یہ تو آپ نے دیے ہیں۔ مولا نے اپنے غلام کو آواز دی، اور یہاں پہ میں کچھ کہنا چاہوں گا اور یہی میرا آج کا میسج و پیغام ہے، کہا وہ کل لباس جو ہم نے اوڑھ رکھا تھا وہ لے آؤ، وہ لباس جو ہم نے پہنا تھا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یا میں یوں کہوں بے الفاظ دیگر وہ لباس جو میرے جسم سے مس شدہ ہے اسے لے آؤ۔ اور تاریخ ہے، یہ تاریخ میں روایت، کتب میں یہ روایت موجود ہے، مولا نے وہ لباس لیا غلام سے، اسے دے دیا، کہا یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، متبرک لباس ہے، لے جاؤ۔
بھائی اگر ایسا لباس مل جائے جو امام کے جسم اطہر سے مس شدہ ہو، اس سے بڑا ہدیہ کیا ہوگا؟ کہتا ہے میں لے کے چلا، گھر جب پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ میری عدم موجودگی میں، میری غیر حاضری میں ڈاکوؤں نے گھر کا صفایا کر دیا۔ ڈاکہ جیسے ڈکیت آتے ہیں، ڈاکو، چوری ہوئی، گھر کا صفایا۔ امام کا وہ جملہ دیبل کو یاد آیا، ان سکوں کو رکھو، یہ سکے کام آئیں گے۔ کہتا ہے وہ سونے کے سکے میں نے فروخت کی اور میرے گھر کی تمام اشیاء جو جو گیا تھا میں نے ان سکوں سے دوبارہ لے لیا۔ اب پتہ چلا کہ امامت سے منسلک رہنے کا فائدہ کیا ہے، دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ حضرت دیبل کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جو لباس جو مولا کا متبرک لباس تھا وہ میرے پاس تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کنیز تھی، انہیں آنکھوں میں درد ہوا یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گیا، ڈاکٹرز کے پاس گیا، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ آخر اس لباس کے پاس آیا، ایک حصہ میں نے الگ کیا اور اپنی کنیز کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر سو جا۔ اب جب صبح یہ اٹھی، نہ صرف یہ کہ بینائی آ گئی تھی بلکہ پہلے سے بہتر اور تیز بینائی تھی۔ بھئی اب بھی شک ہو تو چلیے قرآن کی طرف، حضرت یوسف سے آغاز کیا تھا وہی تمام کر رہا ہوں۔ اللہ سلامت رہے۔ بھئی حضرت یعقوب کی بینائی بھی چلی گئی تھی، ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھی۔ فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آیت آپ سب جانتے ہیں، رو رو کے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ جب آپ کے بھائی مصر پہنچے جو ہے گندم لینے اور کھانے پینے کی اشیاء لینے جو ہے، تو کہا کہ آپ کے بابا، اور معلوم یہ ہوا کہ حضرت یوسف ہیں، اور پتہ یہ چلا کہا بابا جان رو رو کے جو ہیں اب ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی، تو کہا لاؤ میرا کرتا، اپنا کرتا، کہا لے جاؤ یہ کرتا، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، یہ مس شدہ کرتا ہے، اسے جا کے میرے بابا کی آنکھوں سے مس کر دو۔ یاتی بصیرہ، مس کرنا تھا، جناب یعقوب کو بینائی عطا ہوئی، بصیر ہو گئے، بصیرت ہو۔ اب آپ سمجھے اس علم کے پھریرے کو ہم کیوں مس کرتے ہیں۔ سلام مگر لے جا رہا۔ اب آپ سمجھے یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو یہ شرک ہے، یہ کپڑے مس کرتے ہیں، یہ نہ جانے کہاں سے لے آتے ہیں، حضور والا حضور کے پیغمبر کے زمانے میں یہ جو کہا جاتا ہے بالخصوص وہابیت کی طرف سے، یہ ایک نئی ایجاد ہے شیعوں میں۔ یہ کپڑے مس کر کے قبر مبارک سے کپڑا مس کر کے لے آنا، یا وہاں سے اگر کوئی چادر گرے تو اس کو متبرک سمجھ کے رکھ لینا، یہ ایک بدعت ہے، یہ نئی ایجاد ہے۔ اور جو نیو انوینشن ہو، جو نئی چیز ہو جو دین میں داخل کی جائے، نیو انوینشن، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی فی النار ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت، اس کا انہوں نے جو ہے جو شور مچایا ہوتا ہے، رولا ڈالا ہوتا ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے۔ اذان محترم، پیغمبر کے زمانے سے پرانا تو کوئی زمانہ نہیں ہے نا اسلام میں۔ آئیے وہیں سے آپ کو مثال دے کے بات تمام کرتا ہوں۔ حضور کے زمانے میں پیغمبر تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، ایک اوس کی ایک کنیز داخل ہوئی۔ اوس و خزرج مدینہ کے بڑے قبائل داخل ہوئی اور آ کے حضور کا دامن تھام لیا۔ پیغمبر کھڑے ہو گئے، کچھ نہیں کہا، اس نے بھی کچھ نہیں کہا۔ پیغمبر تشریف رکھے، پیغمبر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی، حضور کا دامن تھام لیا، جیسے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، ضعیفہ ہے، بڑھیا۔ لیکن پیغمبر کا صبر و برداشت ایسا تھا کہ کبھی کوئی ایسی حرکت بھی کرتا تھا تو حضور برا نہیں مناتے تھے۔ اب اور بات ہے آپ کے آس پاس بیٹھے والے کبھی کبھار برا منا جاتے تھے، تو کہا یہ کیا کر رہی ہو، حضور کو زحمت، تم آتی ہو، پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تم کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر نے پوچھا، کہا رہنے دو، کہا بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ اب کہتی یا رسول اللہ ان لنا مریضا، ہمارے قبیلے میں ایک بیچارہ مریض ہے، اور ہمیں بھیجا اس لیے ہے کہ ہم آپ کی ہوا کے دامن یا آپ کے کپڑے کا ایک حصہ
الگ کر کے جو آپ کے جسم سے مس شدہ ہے. کتاب الکافی میں روایت موجود ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ پرانا دور ہے، یہ نیا دور نہیں کہ آپ کے یہ چادریں مس کرنا کہاں سے آ گیا. جو کہتے ہیں نا سلفی، اپنے آپ کو سلفی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم سلف والے ہیں، یعنی ہم سلف جو پہلے آئے ہم ان کو ماننے والے ہیں. ہم ان کو ماننے والے ہیں جو پہلے آ چکے ہیں. یہ نئی باتوں کو ہم نہیں مانتے. اسلام حقیقی، اسلام خالص وہی ہے جو تب تھا. یہ بات کی چیزیں نہیں ہیں. یہ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں. جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلام خالص کو ماننے والے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ حضور نے جب اس نے کہا آپ کے آبا کا دامن میں نے اس لیے پکڑا کہ کچھ حصہ میں الگ کر کے تبرکن رکھنا چاہتی ہوں کہ اس کے وسیلے سے ہمارے مریض کو شفا مل جائے. تاریخ میں کہیں نہیں ملتا پیغمبر نے فرمایا ہو بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے. حضور نے حصہ دے دیا، کہا لے جاؤ، جا کے اپنے مریض کو لگا دینا، اللہ شفا دے گا. بس فرق اتنا ہے حضور والا کل میں اور آج میں. کل امام معصوم اور نبی معصوم موجود تھے. اگر ہم بھی کل ہوتے تو ہم بھی ان کے جسم سے جا کے کپڑے کو مس کر کے اور تبرکن رکھ لیتے. کہ جیسے اصحاب میں ایسے کیا، اس خاتون نے کیا، پیغمبر کے وضو کے قطروں کو لے لیا. حضور کے سر اقدس سے اگر کوئی بال گرتا، آپ کے منہ مبارک اگر گرتے تو تبرکن صحابہ رکھ لیتے. کیا وہ بھی شرک کر رہے تھے؟ بس آپ یہ سمجھ لیں گے نا، پھر آپ سمجھ لیں گے کہ ہم جب کربلا جاتے ہیں، مشہد رضوی جاتے ہیں، تو سب کی نظریں ہوتی ہیں مولا آپ کے حرم سے ایک چادر متبرکن گر کے میرے آغوش میں آ جائے. کیوں؟ اگر اس وقت مولا اگر اس وقت ہوتے تو جسم اطہر سے مس کرتے. آج نہیں ہے تو ہم قبر اطہر ذریح مقدس سے مس کرتے ہیں. بھائی جیسے فطرس نے آ کے اپنے آپ کو گہوارے سے مس کیا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ فطرس کے نصیب میں گہوارہ تھا، ہمارے نصیب میں ذریح مقدس ہے. اس کے بعد اور اسی پہ زحمت تمام کر رہا ہوں، فطرس یہ کہتا ہوا اڑا کہ من مثلی، کون ہے مجھ جیسا. اتنا ناز تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے در حسین پہ پہنچا دیا. بھائی میں یہ کہوں گا کہ فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے، فرشتہ تو گناہ کرتا نہیں ہے، ترک اولا ہو جاتا ہے، لیکن فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا. فرشتہ کافر نہیں ہوتا، فرشتہ ملحد نہیں ہوتا، فرشتہ عبادت الہی سے غافل اور دور نہیں ہوتا. انسان آزاد ہے، چاہے کافر ہو، چاہے ملحد ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان، چاہے کوئی بھی ہو، انسان میں وہ آزادی ہے، فرشتوں میں وہ آزادی نہیں ہے. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی کہتے ہیں کہ من مثلی. بھائی فرشتہ تو اسی در پہ پیدا ہوا تھا، انسان تو آزاد ہے، ہم کہیں بھی ہو سکتے تھے. نہ جانے اللہ نے ہم میں کیا دیکھا، ہمیں فرش عزا پر بٹھا دیا. نہ جانے اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت ہے. اذان محترم، یہ ہے مقام امام رضا علیہ السلام. جو چیز ان کی ذریعہ سے مس ہو جائے وہ متبرک چیز ہے، اس میں نہ شرک ہے، اس میں نہ کوئی بدعت ہے. اسی پہ دعا کے ساتھ میں اختتام کر رہا ہوں. امام رضا کی ذریعہ کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے تو لائیں. جانتے ہیں کیا ثواب ہے زیارت مشہد کا؟ جو مشہد کی زیارت کو جائے، سلطان خراسان اس کی زیارت کو آتے ہیں. یہ مقام ہے امام رضا کا. مرحوم آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری جو بانی حوضہ قم تھے، قم کا جو حوضہ ہے نا، کیونکہ نیا حوضہ ہے، نجف کا ظاہر پرانا ہے، قم کے حوضے کے جو بانی آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، ان کے فرزند شیخ مرتضی حائری، انتقال کے بعد آیت اللہ مرعشی نجفی کے جو بی بی معصومہ کے حرم کے باہر ان کا مقبرہ ہے، انہوں نے خواب میں شیخ مرتضی حائری کو دیکھا تو پوچھا کہ
کیسی ہے وہ دنیا، کیسی ہے قبر، کیسی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ حائری نے مجھے کہا کہ خود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم کے بیٹے بھی تھے اور خود بھی بہت بڑے عالم و فاضل تھے. کہتے ہیں کہ جب مجھے دبا کے چلے گئے، لٹا کے چلے گئے قبر میں، تو پاؤں کی طرف سے، قدموں کی طرف سے قبر میں ایک سوراخ کھلا کہ میں نے دیکھا 2 فرشتے میرے قریب آ رہے تھے جن میں بہت وحشت تھی کہ میں ڈر گیا. منکر و نکیر جو سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے بہت ہی وحشتناک ہے. تو کہتے ہیں ابھی یہ قریب آ رہے تھے کہ سر کی طرف سے ایک سوراخ ہوا اور قبر کھلی. ایک مرتبہ ایک نور نمودار ہوا، ایک حسین جوان میرے قریب آ کے بیٹھ گیا. کہا شیخ حائری ڈرو مت. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی تیرا امام ہوں جس کی زیارت کو تو مشہد آیا کرتا تھا. اب ذرا یہ جملہ سنیں اور اسی پہ اب اذان کا وقت ہے، اب یہیں پہ زحمت تمام، لیکن یہ جملہ میرا میسج ہے آج کا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شیخ حائری اے مرتضیٰ، میں وہی تیرا امام ہوں جس کی زیارت کو تو مشہد آیا کرتا تھا، اور تو جانتا ہے کہ تو ہماری زیارت کو کتنی مرتبہ آیا تھا؟ تو جانتا ہے؟ بھائی وہ تو بھول گئے لیکن مولا جانتے ہیں. کہا 37 مرتبہ تو ہماری زیارت کو آیا تھا، اب ہم بھی 37 مرتبہ تیری زیارت کو آئیں گے، اور یہ پہلا مقام ہے، یہ پہلی زیارت ہے. خدا کی قسم مشہد کی زیارت کو کبھی ترک نہ کریں. خدا کی قسم قبر میں جتنی بار آپ مولا رضا کی زیارت کو جائیں گے نا، اتنی بار مولا رضا آپ کی زیارت کو آئیں گے، جس میں سب سے پہلا مقام شب اول قبر ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری قسمت میں شاہ خراسان کی زیارت کو لکھ دے. پروردگارہ ایران کے حالات بہتر فرما اور ہم سب کو جلد از جلد زیارت مشہد مقدس اور زیارت معصومہ قم نصیب فرما. پروردگارہ اگر اس سے پہلے موت آ جائے تو قبر میں شفاعت علی ابن موسیٰ رضا اور شفاعت سیدہ معصومہ نصیب فرما. پروردگارہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں. خود مولا رضا کی روایت ہے کہ کوئی حاجت ہونا تو میرا صدقہ، میرا واسطہ دے کے مانگو. جو مریض ہیں انہیں شفا یاب فرما. کس کی دعائیں، کس کی حاجات نہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے سلطان خراسان، امام رؤوف کا، ضامن آہو کا. پروردگارہ ہمیں امام رضا کی طرف سے ایک ضمانت عطا فرما. پروردگارہ رزق و روزی میں اضافہ اور برکت فرما. پروردگارہ اس کمیونٹی کے بزرگان، شاہ صاحب، دیگر بزرگان سب میرے سامنے تشریف فرما. والنٹیئرز، رضاکاران، کام کرنے والے، محنت کرنے والے، برادران، خواہران، یہاں پہ ذکر کرنے والے، پڑھنے والے، اور اس کے علاوہ مومنین شرکت کرنے والے، پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان سب کا نام فہرست زائرین رضوی میں ثبت فرما. مولا کا واسطہ ہے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ تمام بلاد اسلامی میں امن و امان کو قائم فرما. ایران، عراق، لبنان کی حفاظت فرما. وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا شیعیان حیدر کرار کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.